تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی اور نمرود جو ہے اب اس کے پاس کوئی اور بات کرنے کے لیے نہ رہ گئی، تو اس نے نہ پھر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ نمرود نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ ایک چار دیواری بنا لی جائے اور اس چار دیواری میں لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ لگا دی جائے، اور اسی طرح کیا گیا کہ 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی دیوار بنائی گئی، اور اس دیوار کے اندر لکڑیاں پھینکنے لگے لوگ تاکہ ہم نمرود کو خوش کریں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ عورتیں منتیں مانگنے لگیں کہ اگر میں بیمار ہوں، اگر میں ٹھیک ہو گئی تو میں اتنی لکڑیاں جو ہے معاذ اللہ حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے ڈالوں گی۔ تو اب لوگ کوئی لکڑی ڈال رہا ہے، کوئی گھی کوئی تیل لا رہا ہے تاکہ آگ اور بھڑکے، تو 1 ماہ تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہی۔ جب 1 ماہ گزر گیا تو آگ جلا دی گئی۔ اب وہ جو تھا آگ والا، اب جو ہے چار دیواری میں اب آگ جل رہی ہے اور ایک آتش کدہ بن چکا ہے، اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا ہے تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ تیار تھے کہ اندر پھینکے۔ اب وہ لوگ خوش تھے کہ آج ہم اپنے دشمن کو جلا دیں گے۔ شیطان خوش تھا کہ توحید کا پرچم بلند کرنے والا آج ختم ہو جائے گا۔ وہ سارے بڑی خوشیاں منا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر کس طرح پھینکے؟ تو ایک شخص نے اس وقت پھر منجنیق بنائی، پھر اللہ نے اسے سزا دی کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ آپ کو منجنیق میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ، زمین پر ایک ہی تیرا بندہ ہے جو تیرا نام لینے والا ہے، لوگ اسے بھی جلا رہے ہیں، تو اب جو ہے وہ تو اس کو بچا یا ہمیں اجازت دے ہم اس کی جا کر مدد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں اگر یہ تمہاری مدد لیتا ہے تو جاؤ کر لو۔ اب ہوا کا فرشتہ آیا، عرض کیا اللہ کے خلیل، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسی ہوا چلاؤں کہ جو اس آگ کو انہی پر ڈال دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، تو چلا جا۔ پانی کا فرشتہ آیا، عرض کی کہ اس طرح کی بارش برساؤں کہ یہ ساری کی ساری آگ ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تو ہٹ جا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے، جہاں میرا رب راضی ہے وہاں ابراہیم بھی راضی ہے۔ آپ نے نا پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کی کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیے، میں رب سے عرض کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو ہٹ جا ہمارے درمیان میں سے، میرے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جا، اگر میرا رب مجھے جلانے میں راضی ہے تو ابراہیم جلنے میں راضی ہے۔ تو پھر ادھر ہی ایک شاعر نے کہا نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ سراپا عقل ہیں، عقل سوچ رہی تھی کہ عشق نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تو رب تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ سلامتی والی ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور وہ آگ جو بھڑک رہی تھی کہ جس کے اوپر سے بھی ہزاروں جو ہے میلوں میل اوپر بھی کوئی پرندہ گزر نہیں سکتا تھا کہ وہ جل کر زمین اس آگ میں گر جاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گرے تو آگ گلزار بن چکی تھی، اندر ایک خوبصورت باغ بن چکا تھا۔ اب جس طرف نمرود کھڑا ہوا ہے اس طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، یعنی جس طرف نمرود تھا وہاں نار تھی، وہاں آگ تھی، اور جس طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اس طرف گلزار تھی۔ وہ شاعر نے کہا آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آج بھی جو ہو ابراہیم کا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔
تو یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اور میرے امتی پل صراط سے گزریں گے تو وہ پل صراط کے نیچے جو جہنم کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، وہ جہنم کے شعلے کہیں گے اے حضور کے امتی یہاں جلدی سے گزر جا، اس پل صراط سے جلدی سے گزر جا کہ کہیں تیرے ایمان کا نور میری آگ کے شعلوں کو بجھا نہ دے۔ تو یہ حضرت حضور علیہ السلام کے امتی کے ایمان کا نور ہے کہ جہنم کے شعلے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جلدی گزر جا۔ تو بات ایمان نام ہی محبت مصطفیٰ کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ جب حضور سے محبت ہو جائے گی یہ سب کچھ تمہارا ہو جائے گا۔ تو بہرحال نمرود نے دیکھا کہ دیکھو تو صحیح اندر کیا حال ہو رہا ہے، تو بلند مکان اس کا تھا، اس کی چھت پر چڑھا اور دیکھنے لگا کہ دیکھو تو صحیح اندر کیا معاملہ چل رہا ہے۔ دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ اندر تخت پر تشریف فرما ہیں، آگ گلزار بن چکی ہے، ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ فرشتے تھے۔ پوچھا کہ اے ابراہیم تجھے آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ آپ نے فرمایا ھذا فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو دیکھیے جب ابراہیم علیہ السلام نے توکل علی اللہ کی تو پھر ادھر سے بھی مدد آئی۔ آپ نے کہا نا اے جبرائیل تو چلے جا، میری حاجت اس رب سے ہے اور میں اس سے حاجت بھی نہیں کروں گا کیونکہ وہ میری حاجت کو جانتا ہے۔ تو جب آپ کا یقین اپنے رب پر پختہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ تعالی مدد آئے گی، انشاءاللہ تعالی مدد آئے گی۔